میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار روزنامہ جنگ اور ٹی آئی ٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ امتیاز تارڑ صاحب نے اپنے چینل کو تارڑ امتیاز کر لیا۔ ہمارے دوست ہیں، نوائے وقت میں ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا، تو ہم ان کے لیے خیر خواہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں اس چینل کے لیے۔ اب یہ کرنا ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے، جس کو 3 دن پہلے اجازت ہی نہیں تھی کہ ہم ٹی ایل پی کا نام بھی لیں۔ میں ٹی وی شوز پہ، ٹاک شوز پہ بیٹھا ہوں تو ہمیں باقاعدہ پہلے ہمارے پروڈیوسر حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے کال عدم تحریک کہنا ہے۔ دیر آئے درست آئے، آج جب شام کے سائے ڈل رہے ہیں تو اس سے پہلے خبر آ گئی ہے کہ حکومت اور تحریک جو لبیک پاکستان ہے، ٹی ایل پی کے درمیان، اب جانے یہ میرا اب بھی ٹی ایل پی کہنا، تحریک طالبان پاکستان کہنا حکومت کو کس قدر برا لگتا ہے یا کس قدر اچھا لگتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے جی، جنگیں بھی ہوں تو آپ اینڈ پہ ٹیبل پہ آتے ہیں۔ تو ٹی ایل پی کا تعلق تو پاکستان سے ہے بھائی، ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، یہ وہی پارٹی ہے نا جو اس سے قبل جس نے الیکشن لڑا 2018 کا، یہ وہی پارٹی ہے نا جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں۔ اچانک کیا ہوا کہ پھر ہمارے کچھ وزراء نے جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے ان کو انڈیا سے جوڑ دیا۔ ان کو شکر ہے ان کو کفر سے نہیں جوڑا، اگر لوگوں کے پاس، عام بندے کے پاس، بابو کے پاس یہ بھی فتویٰ ہو، منسٹر کے پاس یہ بھی فتویٰ ہو کہ یہ جناب یہ جماعت، مذہبی جماعت جو ہے یہ کافر ہے، تو یہ پتہ نہیں کافروں میں بھی انہیں شامل کر دیتے۔ لیکن شکر ہے خدا کا، ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد حکومت میں بیٹھے ہو نا، انہوں نے اقتدار جب ہمارے پاس ہو تو ہم اپنے دوستوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو یا جو ہمیں پسند نہ انہیں غداروں میں شامل کر دیتے۔ اچھا مجھے تو بڑا خوف آتا ہے یہ غدار کھیلتے ہوئے تو پاکستان کا کیا حال ہو گیا، آج تک امن نہیں آیا۔ 74 ایئر، مور دین 74 ایئر ہونے والے ہیں، تو ہم ٹیبل پہ بیٹھنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ بہرحال آج یہ ہوا جی، تحریک جو لبیک پاکستان ہے، ان کے ننے منے مطالبات تھے۔ اب ان کے لیڈر جو حافظ صاحب تھے یہ کہتے تھے جی انہیں رہا کر دیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ سیاسی کہانی ہے بھائی، رہا ہو سکتے ہیں، حکومتیں چاہیں تو رہا کون نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے عدالتیں اگر پکڑتی ہیں تو عدالتوں کے تھرو بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں جو ہمارا ایک پولیٹیکل سٹیٹس ہے اسے بحال کیا جائے، تو کیا آئین پاکستان نعیم مسعود سے لے کے امتیاز تارڑ کو یا ایکسل آئی کے وائی کو یا زی سے لے کے ایم کو اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان میں رہ کر کے آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، یہاں کوئی دستور جواب نہیں بھئی، آمریت نہیں ہے، جمہوریت ہے، چاہے آپ کی انجینئر جمہوریت ہے۔ تو مختصراً یہ کہ بات چل رہی تھی۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی انڈیا سے آئے ہوئے نہیں تھے، لاہور سے ہی مجھے یاد ہے کہ کبھی تحریک چلی تھی وکلا کی، پی ایم ایل این اس کی قیادت کر رہی تھی، لاہور ہی سے تحریک انصاف چلی تھی جب ابھی سال بھر نہیں ہوا تھا پی ایم ایل این کی حکومت کو 2013 کے الیکشن کے بعد، اور لاہور ہی سے ہر تحریک اڑتی ہے، دل جو ٹھہرا پاکستان کا۔ تو اب میں کہا کرتا تھا، میرے کچھ ویورز، کچھ میرے قارئین سوری اس بات سے آشنا ہوں گے، میں کہا کرتا تھا کہ ہمارے جو وہ پیارے طاقت کا جن کے پاس سارا کچھ ہے نا، وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اب انہوں نے لاہور کو، پنجاب کو بہت طاقت بخش دی۔ سارے لیڈر پنجاب سے، پھر اپوزیشن لیڈر جسے بنایا گیا تھا جی، اب میں کہتا تھا اس وقت میاں نواز شریف تو اقتدار میں تھے، تو عمران خان تھے اپوزیشن لیڈر۔ بلوچستان والوں کو دبانا آسان ہے بھائی، آپ سندھ والوں کو دبا لیں گے، عمران خان کو کیسے دبائیں گے، میاں نواز شریف کو کیسے دبائیں گے، یہ جو آپ کی تحریک لبیک پاکستان ہے کیسے دبائیں گے، پھر آپ نے یہ کھیل ہی کیسا کھیلا تھا۔ بہرحال اب یہ کوئی 13-14 پوائنٹ پہ، پہلے 2-3 مطالبے تھے تحریک لبیک پاکستان کے، ٹی ایل پی کے، وہ آپ نے مانے نہیں، لیکن آپ نے دیر کی۔ جو شہید ہوئے، جو ہمارے لوگ
پولیس سے تھے، ہمارے بچے تھے، ہمارے بھائی تھے نا، اور جو لوگ جلسے میں تھے جو حق مانگ رہے تھے وہ بھی ہمارے بھائی تھے بھائی۔ ہو سکتا ہے فواد صاحب کو ان پہ کوئی شک ہو، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہینڈل نہیں کیا گیا، وزراء نے جلدی پہ تیل ڈالا تھا، نہ ڈالتے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ محمد علی تو ٹھیک تھے، اب کوئی آپ کہیں کہ فواد یا شیخ رشید، آپ نے کبھی بیان سنی ہے شیخ رشید اسی ٹی ایل پی پہ پہلے کیسے صدقے واری جاتے تھے، حب الوطنی ان سے سمجھتے تھے، اور میرے نبی سے محبت کا رشتہ ان کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ بہت مستحکم ہے، آج بالکل یو ٹرن لے گئے۔ میں نے بڑے اینکرز بھی سنے نا، ان کا بھی یہی عالم تھا، 3 پوائنٹ نہیں مانتے تھے، آج 13 پوائنٹ مانے ہیں، لوگ مروائے، شہید کروائے اپنے اسٹیٹ کے، اسٹیٹ میں۔ اب مہنگائی کے اس دور میں تو کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں ویورز میری اس بات کو پہلے کیا سمجھے کہ بے نظیر نواز شریف، مشرف اور زرداری کے دور میں ملک میں مہنگائی تھی، اب تو مہنگائی میں ملک ہے۔ اس مہنگائی میں ملک کے ہوتے ہوئے حکومت کیا تجربہ کرتی رہی ہے، اپنوں سے اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کرے، اول تو مجھے یقین ہے انشور کہ آج ان کے مذاکرات ہو گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن اس حکومت کو، پی ٹی آئی حکومت کو تو پہلے ہی تجربہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو احتجاج کی پیداوار تھے اور احتجاج کرتے تھے، انہوں نے بھی وہ سب کچھ کیا، سول نافرمانی کی درخواست کی عوام سے، پھر پی ٹی آئی کے جب اپنا عروج تھا تو یہ ٹی ایل پی کو اپنا سمجھتے تھے، یہ تو وہ طاہر القادری کو بھی اپنا سمجھتے تھے، حکومت میں آتے ہی سب بیگانے ہو گئے۔ کیا اتنا عروج کا اتنا نشہ ہوتا ہے؟ کیا حکومت کا اتنا نشہ ہوتا ہے کہ ملک میں پنجاب میں اصل میں دوستو، مائی ڈیئر ویورز، پنجاب میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، ورنہ دیکھیں زرداری کا دور یاد آ گیا، یہاں سے نکلے تھے، گجرانوالہ سے واپس آنا پڑا تھا پی ایم ایل این کو، وکلا کو، اس نے مان لی تھی، انہوں نے کبھی مورچے کہیں ہو رہے ہیں، کہیں گولیاں چل رہی ہیں، دیر ہو گئی، مس مینجمنٹ ہو گئی۔ جس کے پاس بھی اقتدار ہو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آئین ہے، اقتدار ہے، جمہوریت ہے، تو سب کچھ ہے۔ اللہ کرے ملک میں امن ہو، اللہ کرے مہنگائی کا خاتمہ ہو، اللہ کرے کہ عوام کا خیال آ جائے، اور جو سپنے دکھائے جو بلف ثابت ہوئے، اللہ کرے اب بھی 2 سال ہے، 2 سے کم صحیح، کہ پی ٹی آئی کو خیال آ جائے کہ حکومت کرنی کیسے ہے اور اپوزیشن کے ساتھ چلنا کیسے ہے۔ بہت شکریہ ویورز۔